نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقہ فطر احتیاطاً 300 روپیہ ادا کرنا چاہیے۔ فی کس 300 روپیہ ادا کرنا چاہیے۔ 2 سیر گندم ہے یا آٹا ہے، 350 روپیہ بنتا ہے، تو احتیاطاً 300 روپیہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج 25 پارے مکمل ہوئے۔ 25ویں پارے میں 4 صورتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پہلی صورت اس کو صورت شورى کہا جاتا ہے، دوسری صورت اس کو زخرف کہا جاتا ہے، اور تیسری صورت سورۃ دخان ہے، اور چوتھی صورت سورۃ جاثیہ ہے۔ یہ چاروں صورتیں حامیم ہیں۔ آگے کل 26ویں پارے میں شروع میں جو صورت آئے گی وہ بھی حامیم ہے، اور کل ہم نے 23ویں پارے کے اندر 24ویں پارے کے اندر آخری 2 صورتیں پڑھی، وہ بھی حامیم ہیں۔ یہ 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن کی دلہنیں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ قرآن کو خوبصورت کرنے والی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیات اور چھوٹے چھوٹے یعنی کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم مسائل کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی جو آج تلاوت ہوئی صورت ہے اس کا نام سورۃ شورى ہے، مشورہ۔ تو میں نے جو کچھ حصہ آیت کا تلاوت کیا اس میں بھی یہ حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حضرات صحابہ ان کے معاملات آپس کے اندر مشورے سے ہوتے تھے۔ 2 لفظ ہیں، ایک کا نام ہے مشورہ، ایک کا نام ہے استخارہ۔ یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، تھوڑا فرق ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ آدمی مشاورت کرے تو اس کو مشورہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے بندہ اور پھر اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ خاص اللہم انی استخیرک، کہ اللہ میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں اس کام میں، یا اپنے لفظوں کے اندر اس دعا کا مفہوم کہ اللہ میں آپ سے رائے لیتا ہوں، یہ جگہ، یہ کام، یہ معاملہ آپ مجھے رائے دے دیجیے۔ رات کو سو جائے اور صبح کو جو ذہن آئے اس ذہن کے اوپر عمل کر لے، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارا افراد ہے کہ مختلف لوگ ان سے استخارہ کرایا جاتا ہے، یا مختلف لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس آدمی کا معاملہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور استخارہ کرے۔ البتہ گھر کے جو افراد ہیں وہ افراد آپس کے اندر ان میں ساری معلومات ہیں، ان میں سے کوئی استخارہ کر لے۔ رشتہ ہے بیٹی کا بیٹے کا تو بھائی کر لے، وہی صاحب کر لیں، باپ کر لے، ماں کر لیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب کو کہیں جی آپ استخارہ کر دیں، مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ یہ استخارہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دونوں خاندانوں کے مکمل تفصیل کا ہونا چاہیے۔ مشاورت تب ہوتی ہے نا کہ جب ساری تفصیلات سامنے آئیں، لڑکی کا قد کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی عقل کیا ہے، ان کا رہنا سہنا کیا ہے، یہ ساری معلومات گھر کا فرض جو ہے اس کو تو ہوتی ہیں، مسجد کے خطیب اور امام کو نہیں ہوتی۔ اس لیے استخارے خود کرنے چاہیے اور گھر کے افراد کو کرنے چاہیے۔ کسی سے استخارہ کرنا ہمیں کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا ہے۔ پھر ٹی وی میں استخارہ ٹی وی ہے جی، یا کوئی اس میں صاحب بیٹھے ہیں جی استخارے والے، جی یہ ہے، یہ اسی وقت وہ استخارے کر کے دے جا رہے ہیں۔ مجھے کوئی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ استخارہ کیا ہے۔ ہاں ایک مختصر سا استخارہ ہے۔ کیا آپ مارکیٹ میں گئے یا کسی جگہ پر گئے، آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کوئی نسخہ لکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے اللہ سے دعا کرنا، اللہم الہمنی رشدی، اللہ مجھے صحیح بات لکھنے کی توفیق دے دینا، نسخہ صحیح لکھوں جو اس کے لیے مریض کے لیے بہتر ہے ہر لحاظ سے، یا یہ جو معاملہ میں کرنے والا ہوں ڈیل لینے دینے والی،
اے اللہ میں آپ سے رائے لیتا ہوں، اللہم الہمنی رشدی، یہ مختصر سی دعا، اس کو بھی دعائے استخارہ کہا جاتا ہے، یہ مختصر سا استخارہ ہے۔ باقی عام بندوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، کوئی معاملات ہیں۔ دو چیزیں جس آدمی کے ساتھ آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز وہ آپ کا خیر خواہ ہو، جس کے سامنے آپ کوئی رائے رکھتے ہیں اور اس سے آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ دیانتدار آدمی ہو، نمبر دو اس کے اندر اہلیت ہو۔ اب کوئی بیمار آدمی ہے، مشورہ کرنا چاہتا ہے، جی ہمارے پاس آ جائے، مفتی صاحب بتاؤ ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا علاج کرائیں؟ یار یہ ہمارا شعبہ تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو آئے گا کوئی، یہ میں نے مسئلہ ہے، روزے کے بارے میں کیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے، یہ جو معاملات ہے وہ آئے تھے کہ آئی ڈی اے جو کام ہو رہا ہے یہ کیا ہے، ہمارے سے اس چیزوں کے متعلق بات ہے۔ اب ڈاکٹری جو باتیں ہیں اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہلیت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی خیر خواہ ہو اور دیانتدار ہو، صحیح رائے دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ندم من استشارہ، جو آدمی مشورہ کرے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں بلا کیا مسئلہ ہے، اسی بابے ہیں نا، بابے اسی کہنا علی نو کی پتہ ہے یار، چھڑ پڑا کو کی لینا، ٹھک کر کے ماری گل سننا سے پاسے ہے ہی نہیں، انہوں نے کی پتہ ہے، ساری ساری عمر گزر گئی، کتنے گزر گئی؟ یعنی یہ بابوں نے اپنے نوجوانوں کو ان کی رائے لینے کے لیے، ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور نوجوان بابیاں نو کی پتہ ہے یار، انہیں قطرے بترے ہو گئے نے، بچپن تے بچپن ہی کوئی انہوں نے کی پتہ ہے، آپ خود ہی فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں، رائے کے ساتھ گھروں کے اندر بچوں اور بچیوں کے معاملات ہیں، بیچاری عورتوں کو ایک الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا انہوں نے اٹھانا تھا، انہوں نے پالنا تھا، ان کی اب کوئی رائے نہیں ہے کہ میری بیٹی کے لیے کیسا گھر ہونا چاہیے، میرے بیٹے کے لیے کیسی بیوی ہونی چاہیے، اور ہمارے گھر کا کیسا فرد ہونا چاہیے، اس کی رائے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ گھر کے اندر ٹھک فیصلہ سنایا، نہ بیوی سے مشورہ، نہیں، بیٹی سے بھی رائے لینی چاہیے، اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس کی رائے میں اختلاف ہے تو دلائل کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی رائے کے بغیر فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت کے اوپر اس کی مرضی نہ لو؟ یہ جھوٹ ہے جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری مرضی نہیں لی جاتی۔ دیکھو میں ممبر پر بیٹھا ہوں، مسجد میں ہوں، اور ابھی نماز تراویح ادا ہوئی ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ بیٹی سے شادی کے مسئلے کے اندر سب سے پہلے اس کی رائے لینی چاہیے اور اس کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، اور اگر اپنے تجربے سے رائے ٹھیک نہ ہو تو دلائل کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے۔ خلاصہ کلام، مشورہ کرنے والا آدمی پشیمان نہیں ہوتا، اور معاملات مشورے کے ساتھ کرنے چاہیے، اور فیصلہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ کیا؟ مشورہ دینے والا کہتا ہے جو میں نے کہا بس یہ حرف آخر ہے۔ مشورہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ دوسری دفعہ آدمی آتا ہے، بھائی جان یہ بات ہے، آپ اس کے یار میں نہیں تینوں دے سکتا، میں تینوں ادو کیا سی تو میری گل نہیں مانی۔ مشورہ دینا اور چیز ہے، بات کا ماننا اور چیز ہے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، اب عمل کس کو ہے؟ اس کو، وہ جو مناسب سمجھے اس کے اوپر عمل کرے۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت بریرہ، ان کے خاوند کا نام ہے حضرت مغیث۔ جب کوئی باندی آزاد ہو جائے تو اس کی پہلے اگر شادی ہوئی ہو تو اس کو آزادی کے بعد اختیار ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیار عتق۔ آزادی کا اختیار کیا مطلب؟ اگر چاہے تو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس رہے، اور چاہے تو اس اختیار کو استعمال کر کے نکاح کو توڑ دے۔ عورتیں جہاں نکاح توڑ سکتی ہیں نا، ان میں سے یہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں خیار عتق۔ حضرت بریرہ خیار عتق کو، ان کو آزادی ملی تو خیار عتق استعمال کرنے والی تھی۔ حضرت مغیث نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے جدا ہوں، لیکن حضرت بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ مغیث کے پاس رہیں۔
حضرت مغیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جی آپ میری سفارش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کسی کو کوئی بات کہہ دیں تو کسی مسلمان کے لیے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو، مومن مرد اور عورت کے لیے اپنا اختیار اور مرضی اور منشا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت بریرہ سے کہا کہ آپ بریرہ مغیث کے ساتھ رہو، خیار اتق استعمال نہ کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیا کہا؟ آپ کا حکم ہے؟ حکم ہے تو پھر تو کسی مسلمان کے لیے اس کا ایک منہ کے بال کے منہ کے برابر بھی روح گردانی نہیں کر سکتا ہے۔ کہا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو کہا میرا دل نہیں چاہتا، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے خیار اتق کو استعمال کیا اور حضرت مغیث سے الگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بریرہ کو کبھی نہیں کہا بریرہ ایک ہم نے سفارش کی تھی، تم نے ہمارا مشورہ دیا تھا، ہمارے مشورے کو نہیں لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرات صحابہ میں سے کسی نے بریرہ کو اعتراض کیا ہو نہیں۔ میں نے بتایا کہ مشورے کا مطلب کیا ہے، اپنی رائے کا اظہار۔ مشورے کا مطلب اپنا حکم اس کے اوپر ٹھونسنا نہیں ہے کہ کل جب بات ہو تو کہو پہلے تم نے میری بات نہیں مانی تھی۔ بھائی تیرا مشورہ تھا، فیصلہ اس کے پاس ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کر لے۔ بہرحال معاملات مسجد کے اندر ہوں، مسجد کی کوئی تعمیر، مسجد کا سولر سسٹم ہم نے لگانا ہے، تو یہ چیزیں ان کا سسٹم یہ مشاورت ہو۔ اور اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو حدود گھر کی حدود کے اندر مشاورت، محلے کا مسئلہ ہے، شہر کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، مشاورت کرنے والا اس کام سے کبھی نادم نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ، قرآن نے ان کی پیاری صفت ایک بیان کی ہے، کیا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضرات صحابہ سے معاملات میں آپ مشاورت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا، اللہ یہ دوسری رات بھی آپ نے نصیب فرمائی، تراویح ہم نے ادا کر لی، 5 پارے رہتے ہیں، اللہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ اس کے بعد 7 یا 8 راتیں رمضان کی ہیں، اللہ ہم کو خیریت سے نصیب فرمانا، سارے روزے نصیب فرمانا۔ قرآن اور قرآن کے بعد کی محفل اور دعائیں ہمارے لیے اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے اللہ قبول فرمانا، ساری خوشیاں اللہ ان کے لیے نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے بچوں میں عزیز میں اللہ جو کسی کا پروگرام ہے سفر کا باخیریت اس کی تکمیل فرمانا، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا